الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو معمول کی دعا کے ساتھ کلاس شروع کر رہے ہیں۔ رحمت دامی پا خدایا، باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ تو آج کی کلاس عائشہ بیٹی کے ساتھ شروع کر رہے ہیں۔ تو جی بیٹا جی، آج کا ٹاپک وہ موقع کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے میں نے چنا ہے کہ سحری کے وقت کی جو ہے عبادت اور ریاضت، اس کا جو ہے اثرات حسب حال ہے سارا کچھ، اور یہ آج کل جو دن گزر رہے ہیں آپ ضرور اس کے اوپر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جی ثم آمین۔ جی تو قرآن کریم میں فرمان الہی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ تو اے کملی کے جرمٹ والے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رات کو قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے، اور آدھی رات یا اس سے کم۔ ایک اور جگہ فرمان الہی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِہِ نَافِلَاتٍ لَک، اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد پڑھ لیا کریں۔ رات کے اس پچھلے پیر یعنی صبح اور سحری کے وقت کی فضیلت اور برکت خود رب ذوالجلال نے فرمائی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان صمدیت اور اپنی قدرت اور حکمت کے مطابق اس وقت ساتویں آسمان پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور رحمت خداوندی پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی مانگنے والا۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس وقت جاگ کر کچھ مانگ لیتے ہیں اور کچھ پا لیتے ہیں۔ تو رات کا پچھلا پیر رب کریم کا بڑا ہی لاڈلا پیر ہے، وہ اپنے لاڈلوں سے بڑا لاڈ اور پیار کرتا ہے۔ کبھی اس کی طرف دیکھیں تو صحیح چل کے، وہ تو خود کہتے ہیں میری طرف ایک قدم چل کے آؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھوں گا۔ اور کیا رب کی، کیا اللہ کی ذات کے ہم جیسوں کو معاف بھی فوراً ہی کر دیتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی اس طرف اللہ تعالیٰ توجہ ہماری کرے۔ آمین یا رب تو العالمین۔ اس وقت زہد و عبادت والے، اطاعت گزار، محبت و عشق والے اپنے محبوب سے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں الصلاۃ خیر من النوم ہر روز صبح کی نماز کے ساتھ ہی ہے نا۔ تو پتہ تھا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی کمزوریوں کا، بے شک بے شک بے شک، اس کی افادیت کتنی پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، یعنی سونے سے جاگنا بہتر ہے صبح کے وقت، اس وقت خاص کر کے۔ تو یہ بھی خاص صبح کے وقت کے لیے فرمایا ہے۔ تو یہ الفاظ ہم روزانہ صبح اذان میں سنتے ہیں، مگر بدقسمتی سے کبھی اور نہیں کیا کہ غفلت کی نیند سے ہمیں ہمارا رب جگا رہا ہے ہمیں۔ تو اے میرے بندے، تیرے رب کو تیرا اس وقت کا جاگنا کتنا پسند ہے اور تیرے لیے کتنا نفع بخش ہے، نفع بخش ہے۔ تو بیٹا 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ ہم نکال لیں، نہ 12 رکعت نفل، 8 نہ 8، 4 ہی صحیح، لیکن حاضری تو ہو جائے نا۔ تو اس وقت اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کر لیا کریں اس محبوب کی بارگاہ میں۔ اور جو دنیاوی خواہشات، جو روحانی خواہشات ہیں، جو اگلی دنیا کی خواہشات ہیں، سب مانگ لیں، سب مانگ لیں، وہ تو سب کچھ عطا کرنے والے میرے اللہ کی ذات۔ بیٹا میں نے اپنے اس میں زندگی میں ایک تھوڑا سا وہ تجربہ مشاہدہ ہوا ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگنا ہے نا تو دنیا نہ مانگے، دنیا نہ مانگے، اپنے رب کو ہی مانگے۔ رب مل گیا تو سب مل گیا۔ تو جب ہم دنیا نہیں مانگیں گے تو رب تعالیٰ کو تو وہ تو علیم، حکیم، خبیر، قدیر، وہ تو سب دے گا، کچھ ہے نا، اسے پتہ ہے کیا چاہیے اس بندے کو۔ لیکن ہمیں اپنا رب ہی مانگنا چاہیے کہ اے رب تو سامنے آ جا، تیری معرفت سامنے آ جائے، بس یہی چیز ہے۔ تو جب سحری کے وقت اٹھ کے پھر جب اس کی بارگاہ میں جب ہماری التجائیں فریادیں ہوں گی تو پھر رحمت خداوندی کی برسات شروع ہو جاتی ہے، تو ہماری تقدیریں ہی بدل جاتی ہیں۔ اس وقت کے لیے یہ وہی دعا نہ کرے مت دامی پا خدایا، باغ سکا کر ہریا، آمین آمین۔ تو بدقسمتی سے بیٹا ہماری ترجیحات اور مشغولات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم رات جاگ کر اور دن سو کر گزارتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رات کو جلدی سو اور صبح کو جلدی جاگو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کا قول ہے کہ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، لیکن ابھی میں تو سوچتی ہوں شاید ہمارا یہی حال ہے، اسی وجہ سے کمزور ہو گیا ہوں۔ بے شک بے شک۔ تو یعنی منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ تو اب یہ جاگنا کن خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے کہ بلا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ انہی کی طرف آتے ہیں، وہ ہمیں اچھی طرح سمجھائیں گے، ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہے نا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، بے درداں
ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਸਜਣ ਦੀ ਸੁਤਿਆਣ ਜਗਾਵੇ, दर्दमंदा नु तांग सजन दी सुत्यान जगावे। तो अब इन दर्द वालों का दर्द क्या होता है, क्या मांगते हैं और कैसे मांगते हैं। तो आप फरमाते हैं कि चढ़ चन्ना कर रोशनाई काली रात हिजर दी, ओए होए होए सुभान अल्लाह। शमा जमाल कमाल सजन दी आ कर बाल साडे महबूबे हकीकी का परतो, महबूबे हकीकी का अक्स, महबूबे हकीकी की करम नवाजी उसकी मार्फत अता कर दे मेरे सीने में। यही है वो शमा है जो सीने में चले। बेशक बेशक। तो ये वो खासुल खास हैं जो पिछले पैर का भी इंतजार नहीं करते बल्कि रात शुरू होते ही चांद निकलने का इंतजार कर रहते हैं। चढ़ चन्ना कर रोशनाई कि ऐ चन्ना मेरी हिजर जुदाई वाली रात को मेरे महबूब के कमाल जमाल यानी उसने हकीकी से उसकी क्षमा से रोशन कर दे, यानी दीदार महबूब अता फरमा। आ कर बाल साडे यानी इस क्षमा की रोशनी से मेरा सीना मुनव्वर कर दे, रोशन कर दे। अब आप इस फजर की हवा के ज़रिए अपना अहवाल अपने पैगाम के ज़रिए अपने महबूब तक पहुँचा रहे हैं, तो वो हमें दर्स दे रहे हैं। तो ये बाद सबा बाद नसीम जो है सहरी के वक्त पैगाम रसानी करती है, सहरी कभी मक्का मुकरमा, कभी मदीना मुनव्वरा, कभी बगदाद शरीफ, कभी इराक रूम गिलान, कभी लाहौर शरीफ, कभी खड़ी शरीफ। तो हत्ता कि कुल जहान की सैर खुद भी करती है और आशिकों और साथियों को भी सैर करवाती है। तो आप फरमाते हैं कि ए फजर दी वाह प्यारी तू नित सफर तैयारी, हमेशा तेरा काम है चलना। है फजर दी वाह प्यारी तू नित सफर तैयारी, हर शहर वलायत जावे फिरे लुकाई सारी। ए बादे नसीम तेरा काम हमेशा सफ़र करना है, हर शहर वलायत जावे। यहाँ कुल जहाँ में जहाँ जहाँ फैज़ान के ठिकाने और मंबे हैं उनको टच करती है हाँ, और वहाँ की सैर करती है। तो फिर फरमाते हैं बाग बहार हजारा वेखें जुआ जंगल बेले। ओ चलती जा और जैसे दिलों जैसे हम कहते हैं हमारा दिल नहीं करता, हमारा दिल ऐसे है, हमारा दिल। इससे एक उन्होंने कहा है कि बेटा दिल के अंदर ये बहुत सब कुछ ही है। इतना ये मतलब वसी कलाम है कि इसके जितने भी आप मानी खुलते जाए नसरात तो आप खुलते जाते हैं। हम तो उनको समेट भी नहीं सकते, खोल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो वो बेकार चीजें हैं ना दिलों में जाएगी। लेकिन जुआ जंगल बेले और बाग बहार हजारा देखे हमारे तो जंगल बेले ही होंगे दिल है ना, जंगल बेले वो जब बेशक। लेकिन ये भी साथ इसके एक पैगाम है कि जुए जंगल बेले जो है वहाँ भी कोई अल्लाह का वली बैठा होगा। बागों में भी सैर करने वाले और होंगे, जैसे वो खुराक अलग-अलग बताइए मियां साहब ने, खासों की और आमों की खुराक। बिल्कुल बेशक खिचड़ी कुछ खाते हैं, कुछ कबाब खाते हैं। इसी तरह कुछ बेचारे हमारे जैसे उस तरह गुजारे कर लेते हैं। सही बात। तो फरमाते हैं कि सुबह के वक्त कई कोकाफ समुंदर जजीरे सहरा देखती है और इनमें फैज़ान के हज़ार सदा बहारी बहार भी देखती है, फैज़ान के बाग भी देखती है और उनकी सैर भी करती है। तो हर सोने दी जुल्फों लिबास आने और फुल दी जी हर किस्म की लाती है, तो हर किस्म की लाती है। पुराने जमाने में कहा जाता था ये हवाई चल पड़ी है, कोई चीज जब बच्चों में यहाँ आ जाती थी तो हम कहते थे कि ये तो इस चीज की तो हवाई चल पड़ी है, वही हवा फैला रही है, वही हवा है। बेशक लेकिन सहर के वक्त की हर एक के पिछले पैर वाली वो क्या करती है वो उन्होंने बयान किया। सुभान अल्लाह। हर सोने दी जुल्फों हुल्ले बास आने और फुल दी ताई वक्त फजर दे तुद थी बंद तबीयत खुल दी। अब देख ले, सही बात है, फ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है बंदा, उसको वो चीज़ अता हो जाती है कि जो कहीं से भी नहीं मिलती है ना। तो हर महबूब हर माशूक की जुल्फ से फैज़ान की खुली खुशबू लेकर आ रही है और यानी उनके पैगामात स्नेवड़े लेकर आती है। बिल्कुल ऐसी ताई वक्त फजर दे तो थी बंद तबीयत खुलती। तो इस रूहानी ग़ज़ा और रूहानी फैज़ के साथ साथ जिस्मानी और फिजिकली लिहाज से भी बंदा फिट हो जाता है ना। सुबह जागने वाला जो मॉर्निंग वॉक है उसकी अहमियत है, वो दिन के किसी हिस्से में ऑक्सीजन आपको प्योर मिलती है। क्या बात है, इन वलियों को पहले ही पता होता है। तो आगे फरमाते हैं बहुत कमाल सखावत तेरी वर्ते हर जाए, तेरी उसका सखावत का तो हाल खुला है, तूने हर जगह लेने वाला कोई नहीं, तूने तो जाना ही जाना। बुलबुल पोर हजारा ताई 10 फुल्लां दी पाए। हो तू तो आके बताती है फलां जगह भी एक फैज़ान का मंबा है, वहाँ भी फैज़ान का समुंदर है। तो आगे फिर फरमाते हैं कि तेरी सखावत का जिक्र रब्बे ताला ने खुद कुरान में फरमा दिया है ना
کہ صبح کی وقت کا، صبح کی سحری کے وقت کی جو ہے جی بالکل اہمیت. تو آگے فرماتے ہیں کہ تو ہزاروں بلبلوں اور بھنوروں کو پھولوں کے پتے نشانیاں بتاتی ہے، یعنی طالبوں اور سالکوں کو معشوق کا مسکن یعنی فیضان کے ٹھکانے بتاتی ہے. تو آگے پھر فرما رہے ہیں اب اپنی فریاد لے کے آگے فرماتے ہیں کہ میں بھی کراں سوال ہمیشہ، میں بھی کراں سوال، میں بھی کراں سوال ہمیشہ، سخی سوال منے دے. ہمیشہ وہ مانتے ہیں جو سخی ہوتے ہیں نا. تو ویکھ کنگال وبال آلودہ جو سردا سو دیندے. تو میں ہر لمحہ ہر وقت ہمہ وقت سخی کبھی بھی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مجھ جیسے کنگال کو اپنی شان و قدر کے مطابق نوازتے ہیں، اور میں ہر وقت میرا جو ہے نا دست طلب اس کے سامنے ہے. بالکل ایسے. تو آگے فرماتے شہر ولایت یار میرے دی اج کل پھیرا پاویں. اب آگے آپ سیدھا اپنی طرف لے آئے ہیں کہ شہر ولایت یار میرے دی اج کل پھیرا، جلدی جا ان کے پاس. نام اللہ دے زلف دی تھی میں ول بھول آویں. اب مجھے بھی کوئی نیا پیغام دے دے اس کی طرف سے. تو جہاں سے میرے محبوب کا فیض تقسیم ہو رہا ہے وہاں سے اب بے قراری کا عالم کیا ہے کہ یعنی جلدی جا اور میرے پیغام کا جواب لے کے آ. تو اب فرماتے ہیں، اب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہوا کو ادب سکھا رہے ہیں کہ جب میرا پیغام اور سنیا میرے محبوب کے لے کے جانا ہے تو کس ادب کے ساتھ جانا ہے. اب یہ بھی دیکھیں نا، یہ بھی بتایا جیسے قلم کو ادب سکھایا، اب ہوا کو ادب سکھا رہے ہیں. اب ہوا کو ادب سکھا بے شک. تو فرماتے ہیں کہ ادب کا ادب چھوڑ دیا تو یہ حالات ہو. بے شک بے شک بیٹا. تو فرماتے اے خوش وا فجر دی، اے خوش وا فجر دی جاویں اندر باغ سجن دے. میرے محبوب کے باغ کے اندر بھی جا. سرو آزاد میرے نو آکھیں کر کے سیس نوائی. سرو آزاد ایک بہت نہایت خوبصورت بلند قامت اور الف کی طرح سیدھا ہوتا ہے. سرو بہت خوبصورت ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو اس کی نا وہ مثال دی ہے نا آپ نے. تو اے باد صبا میرے سونے سخی لجپال کو سیس نوا کے نہایت ادب سے جھک کر میری عرضی پہنچانا ہے. اور کیا کہنا ہے، باج دیدار تیرے تھی سجنا خوشی نہ دسے خوابے، مکھ وکھاویں نہ چرلاویں آویں برا خدائی. اے میرے محبوبہ میرے مطلوبہ میرے مقصودہ، میرے تیرے دیدار کے سوا مجھے کسی اور چیز میں سکون نہیں ہے. تو میرے خواب میں خیال میں تو، میری آنکھوں میں میری روح میں تو، میرے لب پہ ہر دم تیرا ہی ذکر تیرا ہی فکر. تو خدا کے واسطے مجھے جلد دیدار عطا فرما. پھر فرماتے ہیں کہ اے واہ جد باغ ارم وال جاسے پاس پیارے، اے واہ جد باغ ارم وچ جاسے پاس پیارے، ہاتھ بن عرض گزاریں اوتھے میری جائی. ہوئے 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 ادب ادب. جب میرے محبوب کے پاس جائے گی تو میری طرف سے نہایت عجز و انکسار سے اور بے حد ادب کے ساتھ یعنی ہاتھ باندھ کر عرض کرنا. کیا ادب کا مقام ہے بیٹا، اور کیا اب عرض کیا کرنا ہے. اب دیکھیں عرض کیا کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نت درد تیرے دی آتش سینے اندر جانا. آئے ہائے. میں نت درد تیرے دی آتش سینے اندر جالا، تلیاں وچ کڑا غماں دے جوں مچھی جل جائے. اپنا عشق کے ساتھ جلنے کا مقام بتایا ہے. تیرے عشق کی آتش تیرے غم کی آگ مجھے ایسے جلا رہی ہے جیسے مچھلی کڑھائی میں تلی جا رہی ہے. جب ایک عاشق کی عرضیاں پیغام یعنی اس کے محبوب تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کے ہاڑے ترلے کوک پکار اور فریادیں رنگ لے آتی ہیں. تو محبوب کی بستی سے ہوا کا کوئی ایک جھونکا پھر آ جاتا ہے. تو پھر تڑپ پھڑک شروع ہو جاتی ہے اور پیغام رسانی کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو وہ بشرط زندگی بیٹا جی اگلی نشست میں انشاءاللہ پیش کریں گے. تو اللہ حافظ جب تک.